سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت میں قبروں سے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے لپٹ کر چمٹ کر خبتی بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا، یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک بے ربا کی طرح ہے، کہ خرید و فروخت بھی ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو وہ شخص کہ اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، نصیحت پہنچ گئی، فانتہا، اور وہ رک گیا، باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہے، ومن عاد، اور جس شخص نے دوبارہ یہ حرکت کی، دوبارہ یہ کام کیا، دوبارہ یہ سود کا لین دین کیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کئی آیات پر مشتمل درس قرآن اس بات پر چلتا رہا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے یا عمومی طور پر جو خرچ کرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو اپنانا ہے، اس کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس زیر 10 آیات میں یہاں سے لے کر رکوع کے اینڈ تک اللہ تبارک و تعالی اب سود کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔
محترم سامعین کرام، اب بظاہر ماقبل میں صدقات کا حکم اور اب سود کا حکم، ان دونوں میں تطبیق کیا ہے، ان دونوں کا آپس میں ربط اور جوڑ کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقات انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس سے انسان کے دل کے اندر جذبہ ہمدردی آتا ہے، مال کے فوائد دیگر جو سفید پوش افراد ہوتے ہیں یا محروم طبقہ ہوتا ہے ان تک اس کے فوائد پہنچتے ہیں، اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات کے جو برکات ہیں وہ انسان دینے والا بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور انسان کے اندر جو بخل کنجوسی کا جو مادہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور مال کی جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کے دل کے اندر نہیں رہتی، اور وہ انسان پر انسانیت کے ناطے خرچ کرتا رہتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے برعکس جو سود خور ہوتا ہے وہ انتہائی سنگ دل قسم کا انسان ہوتا ہے، اس کو انسانوں کے ساتھ لینا دینا کچھ نہیں، نہ اس کے دل کے اندر انسانوں کی ہمدردی ہے، اس کے دل کے اندر تو سنگ دلی کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ مال کو اکٹھا کرنا، لوگوں کے گویا کے خون تک کو چوس لینا، اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر لوگوں پر وہ ایک ظلم اور ظالم کے روپ میں کیا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سود خور جو ہے اس کے اندر انسانیت کے متعلق کوئی ہمدردی کا ذرا بھی مادہ اور جذبہ نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر تو صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ مال کو بٹورنا ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر مال کا یہ حرص اور مال کی لالچ اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ مال کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس کیا کر لے، جمع کر لے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سود چونکہ صدقات و خیرات کی بالکل ضد ہے، اس وجہ سے اب اس کی ضد کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اس کے ضد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں ہم صرف سود کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعیدیں شریعت کے اندر جو اس پر سزا کو بیان کیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی، جیسا کہ ہم انشاءاللہ عزیز اس رکوع میں آگے چل کر پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سودی کاروبار کرنے والوں کو، سود کا لین دین کرنے والوں کو یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اس کام سے باز نہیں آتے نا تو تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر جنگ کے لیے، اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے نا، اعلان جنگ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے یہ زمین آسمانوں کی جو سیر کرائے گی، جنت اور جہنم کے مناظر کو دکھایا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا بہت بڑا پیٹ ہے، جیسے کمرہ نما، جیسے پورا کمرہ نا اس طرح اس کا پیٹ ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر واضح طور پر بڑے بڑے سانپ کیا ہے نظر آ رہے ہیں، اس کے پیٹ کے اندر بڑے بڑے سانپ ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام یہ کون آدمی ہے یہ جس کے اتنے بڑے بڑے پیٹ اور ایسے بڑے بڑے سانپ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وسلم یہ سود خور ہیں، جو سود کھانے والے۔ محترم سامعین کرام، تھوڑا سا آپ غور کیجئے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اس کمرے میں یا اس جگہ سانپ ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اگر ہمارے سامنے آئے تو کیا صورتحال ہوگی، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرے پیٹ میں سانپ ہے، ٹھیک ہے نا، سانپ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بسا اوقات بیماری یا کسی علم غلم چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو کتنی تکلیف اور کیا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ چہ جائے کہ ایک سانپ پیٹ کے اندر آ جائے تو انسان کی کیا صورتحال ہوگی، اور پھر ایک نہیں وہ پورا اتنا بڑا پیٹ کمرے جتنا ہو اور اس میں سانپ چلتے ہوئے نظر آئیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے گھروں کے اندر عموماً دیکھا ہوگا کہ وہ شیشے کا بڑا جار سا ہوتا ہے، ایک بڑا سا رکھا ہوتا ہے، بعض گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں، بعض وہ پورا ایک کوئی 2-4
مربع فٹ کا وہ بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہوتی، رنگ برنگی مچھلیاں سی تیر ہوتی۔ آپ سوچیں کہ ایک آدمی کا پیٹ ہو اتنا بڑا، اس سے بھی بڑا کمرے جتنا پیٹ ہو، اور اس کے اندر یوں سانپ گھوم رہے ہمیں نظر آئے تو کیا صورتحال ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھا کہ اس کے پیٹ میں سانپ۔ اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے خواب کے اندر یہ مناظر دکھائے گئے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ساتھ تھے، کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک خون کے نہر ہے اس کے اندر ہے، اور وہ اس سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن کنارے پر کھڑا ہوا ایک شخص اس کو پتھر مار رہا ہے، اس کے منہ پر اس کے چہرے پر پتھر مارا، واپس اس کو اسی نہر میں دھکیلا۔ تو میں نے پوچھا کہ جبریل اے میکائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ سود خور ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جو سود لینے والا ہے، دینے والا ہے، لکھنے والا ہے، گواہ بننے والا ہے، گویا کسی بھی طریقے سے اس کے معاملے کے اندر شریک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر کیا کر رہے ہیں؟ لعنت فرما رہے ہیں، لعنت فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا، گویا کہ آج کل کی اصطلاح میں اس میں 1 روپیہ کھانا، فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ کیا کرے؟ بدکاری کرے، زنا کرے۔ یہ کوئی تھوڑی وعیدیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی وعیدیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر 2 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں نا، تو اللہ کی ناراضگی اس پر لازمی طور پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حلیم اور کریم نہ ہونا تو یہ ملیا میٹ ہو جائے۔ وہ 2 کون سی بیماریاں؟ فرمایا کہ ایک زنا اور ایک سود۔ جب یہ آ جاتی ہیں نا دونوں، تو اس پر پھر اللہ کے عذاب اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب آپ سوچ لیجئے، ہم اپنے معاشرے کے اندر، ہم اپنی اقوام کے اندر، ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں کیا یہ دونوں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ نہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ سودی لین دین، اور ہم نے اس کو پتہ نہیں کن کن ناموں سے رکھ کر بڑھتا چلا جا رہا ہے یا نہیں بڑھتا چلا جا رہا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اسی سود کے متعلق کیا کی گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ عزیز مزید تفصیل ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سود کی خباثتوں سے بچ کر صدقات و خیرات پر آنے کی اور حلال اور طیب مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔